السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جنگ خندق کے دوران حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبد کے قتل کا واقعہ بیان کریں گے۔ اب بات اس منزل پر پہنچ چکی تھی کہ مسلمانوں کے کیے گئے معاہدے کو توڑنے کے بعد قریش اور بنو قرطیہ کے درمیان یہ طے پایا کہ دونوں مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ قریش خندق کی ایک طرف موجود تھے اور مسلمان خندق کی دوسری طرف۔ قریش اور بنو قرطیہ دو طرف سے مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار تھے۔ بنو قرطیہ کے بغاوت کے بعد خندق کے بحر بھی مسلمانوں کے دشمن موجود تھے اور خندق کے اندرونی سمت میں بھی دشمن موجود تھے، البتہ وہ مسلمانوں کے بالکل عقب میں نہیں تھے۔ خندق کا نقشہ کو یوں تھا کہ خندق کے کئی اندرونی سمت مسلمان تھے، ان کے پیچھے مدینے کا پورا شہر تھا اور مدینے کی پچھلی سائیڈ پر یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ اگر وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتی تو پہلے مدینہ سے گزرنا پڑتا اور روزانہ خبریں آ رہی تھی کہ یہودی تیاریاں کر رہے ہیں۔ خصوصاً قریش مکہ کئی دن تک خندق کے کنارے خیمے لگائے بیٹھ رہے، مگر خندق پار کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی، تو انہوں نے یہودیوں کو پیغام بھیجا اور اپنے جاسوس بھیجے کہ ہر طرح سے مسلمانوں پر حملہ کریں اور ان کی توجہ اپنی طرف کریں۔ اگر مسلمانوں کی توجہ یہودیوں کی طرف ہو جائے تو قریش کے لیے خندق عبور کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ خندق عبور کرنا ناممکن تھا، اگر پل بن جائے تو ممکن تھا، مگر مسلمانوں کی توجہ ہٹانا ضروری تھی۔ یہودیوں نے سوچا کہ پہلے مدینہ کی اندرونی صورت حال کا جائزہ لیا جائے، چنانچہ 10 یہودی نوجوانوں کا ایک گروہ مدینے کی طرف بھیجا گیا۔ اس وقت واقعی مدینہ تقریباً خالی تھا، صرف عورتیں اور وہ مسلمان موجود تھے جو بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے جنگ کے قابل نہ تھے۔ یہ یہودی نوجوان مدینے میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے اس قلعہ نما مکان کے قریب پہنچے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ اور بہت قریبی اصحابہ کی خواتین کو محفوظ کیا تھا۔ اسی میں حضرت حساس بن ثابت بھی موجود تھے جو بیماری کی وجہ سے میدان جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے قلعے کی دیواروں کے بہر چند یہودی نوجوان کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے دیوار پر چڑھ کر اندر جھانکنے کی کوشش کی اور اندر مرد ہیں یا عورتیں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ حضرت صفیہ فوراً حضرت حسان بن ثابت کے پاس گئی اور کہا، اے احسان، اگر یہ شخص واپس جا کر بتا دے کہ یہاں صرف عورتیں ہیں تو پورا لشکر لے آئے گا، اسے زندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ حضرت احسان نے جواب دیا، اگر میں لڑنے کے قابل ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا، میں بھی جنگ کے میدانوں میں ہوتا۔ یہ سننے کے بعد حضرت صفی جو ایک معزز خاندان کی خاتون تھی اور انہوں نے کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ یہودی نوجوان دیوار پر چڑھ رہا تھا تو بانس یا لوہے کے ٹکڑے سے پوری قوت کے ساتھ وار کیا اور اس کے سر جو ہے وہ ایک طرف قلم ہو گیا اور وہ وہاں پر ہلاک ہو گیا۔ بعد میں حضرت صفیہ نے اس کا سر کاٹ کے قلعے کے بحر پھینک دیا۔ یہودی نوجوان یہ دیکھ کر خوف زدہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ اس قلعے میں صرف عورتیں نہیں بلکہ مرد بھی موجود ہیں۔ یہ ایک عظیم جنگی حکمت عملی تھی جس میں نہ کوئی جھوٹ بولا گیا اور نہ شرکت کی خلاف ورزی کی گئی، مگر دشمن کو دھوکے میں ڈال دیا گیا۔ بعد ازاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں نعرہ تکبیر بلند کرنے کے لیے 2 دستے روانہ کیے تاکہ یہودیوں کے دلوں پر رعب طاری ہو جائے۔ یہ حکمت عملی کامیاب رہی اور یہودی حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ بعد میں جنگ خندق کے اختتام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قرطیہ کے خلاف کارروائی کی اور مال غنیمت کی جب تقسیم کی گئی تو صفیہ کو بھی مجاہدین کے برابر حصہ دیا گیا، جو تاریخ میں ایک منفرد ہے۔ اب واپس آتے ہیں میدان خندق کی طرف، جہاں قریش کے مشہور پہلوان عمرو بن عبد نے خندق عبور کر کے مقابلے کا چیلنج کر دیا۔ مسلمانوں میں خوف پھیل گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کتے کو خاموش کرے؟ جب کوئی آگے نہ بڑھا تو حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ذوالفقار عطا کی، اپنی زرہ پہنائی اور امامہ ان کے سر پر باندھا اور فرمایا، اے اللہ،
بدر میں نے عبیدہ کو مجھ سے لے لیا، احد میں حمزہ کو لے لیا، مگر آج علی کو مجھ سے نہ چھیننا۔ تو حضرت علی علیہ السلام میدان کی طرف بڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پورا ایمان ہے جو پورے کفر کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ ادھر عمر بن عبد جو عرب کا معنی ہوا سورما تھا، بدر و احد جیسی جنگوں کا تجربہ رکھتا تھا اور ہزاروں سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، غرور سے ہنسا اور بولا، کون ہو تم؟ حضرت علی نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عمر نے کہا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، تم میرے دوست ابو طالب کے بیٹے ہو، واپس چلے جائیں اور کسی اور جنگجو کو بھیجیں۔ حضرت علی نے نہایت وقار سے جواب دیا، لیکن میں تمہیں قتل کرنے آیا ہوں، میں یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ سن کر عمر طائش میں آ گیا، وہ گھوڑے سے اترا، اپنی تلوار نیام سے نکالی اور زمین پر مار کر بولا، میں نے آج تک کسی کو اس طرح موت کو دعوت دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، اے عمرو، اسلام قبول کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہاری زندگی بھی اس سے بچ جائے گی۔ عمرو نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو واپس لوٹ جاؤ، جنگ سے باز رہو۔ عمرو نے غرور سے کہا، اے حضرت علی، یہ عرب کی عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی کہ عمرو ڈر کر بھاگ گیا۔ اب دونوں آمنے سامنے تھے۔ عمرو نے پوری قوت سے تلوار کا وار کیا، ضرب اتنی شدت سے تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کی ڈھال کٹ گئی اور تلوار سر تک جا پہنچی، مگر حضرت علی علیہ السلام بالکل حفاظت سے رہے۔ حضرت علی نے فوراً سنبھلتے ہوئے بجلی کی تیزی سے پلٹ کر ذوالفقار کا وار کیا، گرد و غبار کا بادل اٹھا، چند لمحوں کے لیے کچھ چیز دکھائی نہ دی اور ہر طرف خاموشی چھائی رہی۔ پھر اچانک میدان میں اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار عمر بن عبد کو چیر چکی تھی۔ عرب کا وہ مشہور پہلوان زمین پر گرا پڑا تھا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تکبیر سنی تو فرمایا، خندق کی جنگ علی کے ایک وار سے ہی فتح ہو گئی ہے۔ قریش کے لشکر پر سختہ طاری ہو گیا۔ جو لوگ خندق پار کر کے آ چکے تھے وہ بد حواس ہو کر واپس چلے گئے، کسی میں دوبارہ مقابلے کی جرت نہ رہی۔ یہ صرف ایک شخص کا قتل نہیں تھا، یہ باطل کے غرور کا خاتمہ تھا، یہ ایمان کی فتح تھی، اور یہ وہ لمحہ تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ جنگ خندق کے دن علی کا ایک وار جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی واقعہ کے بعد کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے، اتحاد بکھر گیا، اور جنگ ہی دنوں میں اللہ نے آندھی اور خوف کے ذریعے دشمن کو پسپا کر دیا، اور یوں یہ جنگ خندق بغیر فیصلے کن لڑائی کے ختم ہو گئی، مگر حضرت علی کا وار تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا اور آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جب کسی کی زبان پر جنگ خندق کا ذکر آتا ہے تو حضرت علی کا یہ وار اور عمر بن عبد کی یہ شکست پوری دنیا کو سننے کو ملتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ داستان، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔